خدا یسوع مسیح کے زندہ قدوس جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں آپ کا خادم پاسٹر ساحل یونس یوسف آپ سبوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئے ناظرین، میرے ساتھ کھولیے کلام خداوند میں سے مقدس لوکا طبیب و حکیم کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 7واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے لے کر 16ویں آیت مقدسہ تک۔ اور یہاں پر یوں رقم ہے: تھوڑے عرصہ کے بعد ایسا ہوا کہ وہ نائن نام ایک شہر کو گیا اور اس کے شاگرد اور بہت سے لوگ اس کے ہمراہ تھے۔ جب وہ شہر کے پھاٹک کے نزدیک پہنچا تو دیکھو، ایک مردہ کو باہر لیے جاتے تھے۔ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ بیوہ تھی، اور شہر کے بتھیرے لوگ اس کے ساتھ تھے۔ اسے دیکھ کر خداوند کو ترس آیا اور اس سے کہا، مت رو۔ پھر اس نے پاس آ کر جنازہ کو چھوا، اور اٹھانے والے کھڑے ہو گئے، اور اس نے کہا، اے جوان، میں تجھ سے کہتا ہوں، اٹھ۔ وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور بولنے لگا، اور اس نے اسے اس کی ماں کو سونپ دیا، اور سب پر دہشت چھا گئی، اور وہ خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ ایک بڑا نبی ہم میں برپا ہوا ہے، اور خدا نے اپنی امت پر توجہ کی ہے۔ انجیل مقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ آئے عزیزو، اس سے پہلے کہ ہم کلام خدا کی عمیق، گہری اور سچی باتوں کو سیکھیں، میں چاہتا ہوں کہ چند پل دعا میں گزاریں۔ آئیے دعا کریں۔ خدا پاک خدا، دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتا ہوں آج کے خوبصورت وقت کے لیے جو تو نے بخش دیا کہ تیرے سندر قدموں میں بیٹھ کر تیری تعریف، تیری حمد اور تیرے نام کو سر بلند کر سکیں، کیونکہ تو ہی لائق کے پرستش خداوند ہے۔ خداوند، ہمیں سننے والے کان، سمجھنے والا ذہن اور قبول کرنے والا دل عطا فرما۔ آج جتنے لوگ تیرے خادم کی آواز جو پاک روح سے بھری ہوئی ہو لوگ سنیں، تو ان کی زندگیوں کو تیرا پاک روح چھوے، ان کی زندگیاں بدل جائیں، پہلے جیسی نہ رہیں۔ خداوند، میرا ایمان ہے کہ تیرا کلام لا خطا، لا تبدیل ہے۔ خداوند، جس طرح گھاس سوکھ جاتی ہے، پھول کملا جاتا ہے، لیکن تیرا کلام اب تک قائم رہتا ہے، کیونکہ تیرا کلام زندگی رکھتا ہے اور زندگی دیتا ہے۔ خداوند، گلوریس ٹیلی ویژن پر اس وقت نور شہر کے پروگرام کو جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے تیرے پاک روح کی آگ، پاک روح کا مسا مانگتا ہوں۔ خداوند، ان میں سنجیدگی کو پیدا کرنا، بڑے غور سے تیرے کلام کو سنیں، اور تیرا کلام ان کی زندگیوں کے لیے باعث برکت ہو۔ نجات بخش یسوع کے نام میں آمین۔ ناظرین، آج پوری دنیا میں مدرس ڈے منایا جا رہا ہے۔ میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے، گلوم چرچ کی طرف سے اور گلوریس ٹیلی ویژن کی طرف سے تمام لوگوں کو مدرس ڈے بہت بہت مبارک ہو۔ میرے عزیزو، نئے عہد نامے کی پہلی 3 اناجیل کو سنیپٹک گوسپل کہا جاتا ہے، یعنی مقدس متی رسول کی انجیل، مقدس مرکز کی انجیل اور مقدس لوکا طبیب و حکیم کی معرفت لکھی گئی انجیل۔ یہ تینوں اناجیل کو سنیپٹک گوسپل کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان تینوں اناجیل میں واقعات اور کہانیاں ملتی جلتی ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، جب ہم مقدس لوکا طبیب و حکیم کی معرفت لکھی گئی انجیل کو پڑھتے ہیں تو اس میں کئی ایسے نکات ہیں جو دوسرے خدا کے خدام یعنی مقدس متی رسول اور مقدس مرکز نے نہیں اٹھائے۔ مثال کے طور پر مقدس لوکا طبیب و حکیم اپنی انجیل کے شروع میں شادمانی کا ذکر کرتا ہے، خوشی کا ذکر کرتا ہے کہ جب فرشتوں کے وسیلہ سے گڈریوں کو خوشخبری کا پیغام دیا گیا تو سب لوگ بہت خوش تھے۔ اسی طرح جب ہم مقدس لوکا طبیب و حکیم کی معرفت لکھی گئی انجیل کا آخری باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر رقم ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری 40 دن تک اپنے شاگردوں کو اور مختلف لوگوں کو
مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد نظر آتا رہا، اور اس کے بعد وہ اپنے شاگردوں کے سامنے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اور مقدس لوکا طبیب و حکیم یہ لکھتا ہے کہ وہ بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی شادمانی کے ساتھ واپس اپنے اپنے گھروں کی جانب لوٹے۔ میرے عزیزو، وہ معاشرہ مردوں کا معاشرہ تھا، یعنی اس معاشرے میں مردوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، لیکن مقدس لوکا طبیب و حکیم اپنی انجیل میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کا بھی ذکر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر مقدس لوکا طبیب و حکیم اپنی انجیل میں جب شمعون جو کہ ہیکل میں خدمت کر رہا تھا اس کا ذکر کرتا ہے، تو اس کے ساتھ وہ عاشر کے قبیلہ سے جو حنا نبیہ تعلق رکھتی تھی اس کا بھی ذکر کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اس کے ساتھ وہ یہ بھی اپنی انجیل میں لکھتا ہے کہ نہ صرف مرد خداوند یسوع مسیح ناصری کے شاگرد تھے، بلکہ خواتین جو ہیں وہ بھی خداوند یسوع مسیح ناصری کی شاگرد تھیں۔ مقدس لوکا طبیب حکیم اپنی انجیل میں خداوند یسوع مسیح کی دعائیہ زندگی کے بارے میں بھی بیان کرتا ہے۔ وہ اس پر فوکس کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری ساری رات دعا کرتا رہتا، اور صبح کے وقت جب وہ لوگوں کے بیچ میں ہوتا تو اس کے وسیلہ سے معجزات رونما ہوتے۔ وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح ناصری کی زندگی سے کئی ایسے نکات کو وہ اٹھاتا اور اپنی انجیل میں رقم کرتا ہے جو شاید دوسرے جو مصنفین ہیں انہوں نے نہیں بیان کیے۔ میرے عزیزو، جب اس حوالے کو میں پڑھتا ہوں تو 3 ایسے پوائنٹس ہیں، 3 ایسی باتیں ہیں، 3 ایسے نکات ہیں جو ناظرین میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے نمبر پر گریف یعنی دکھ، پین، مصیبت۔ دوسرے نمبر پر گیٹ، پھاٹک یعنی دروازہ۔ اور تیسرے اور آخری نمبر پر گفٹ یعنی تحفہ۔ آج مدرس ڈے کے دن ساری دنیا میں بچے اپنی ماؤں کو کچھ نہ کچھ تحفہ ضرور دیتے ہیں، اور میں خدا کی شکر گزاری ان تمام بچوں کے لیے، بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے کروں گا جو اپنی ماؤں کو نہ صرف مدرس ڈے والے دن ہی تحفہ دیتے ہیں، بلکہ وہ ہر روز اپنی ماؤں کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، انہیں رسپیکٹ دیتے ہیں، ان کی آنر کرتے ہیں، اور وہ ہمیشہ اپنی ماں کی فرما برداری کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج ماؤں کے دن پر جب میں نے اس حوالے کا چناؤ کیا تو میں آج جو میسج، جو پیغام ماؤں کو دینا چاہتا ہوں وہ ہے ماؤں کے لیے تحفہ۔ آج کون سا ایسا تحفہ ہے جو ماؤں کو چاہیے؟ ناظرین، جب ہم نے اس حوالے کو پڑھا تو میرا پہلا پوائنٹ تھا گریف یعنی کہ دکھ۔ غور کیجئے گا کہ اس حوالے میں ایک عورت کا ذکر کیا گیا ہے۔ میرے عزیزو، وہ عورت بیوہ تھی، وہ عورت سنگل مدر تھی، وہ عورت جس کا نام نہیں بتایا گیا، جس کے بارے میں یہ معلومات فراہم نہیں کی گئیں کہ وہ اسرائیل کے کس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اور نہ ہی اس کے بیٹے کا نام بتایا گیا ہے۔ صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ وہ نائن کے گاؤں سے تعلق رکھتی تھی۔ ناظرین، نائن کا گاؤں جو ہے وہ اونچائی پر واقع تھا، اور اس کا گیٹ، اس کا پھاٹک، اس کا دروازہ جو ہے وہ نیچے کی جانب تھا، یعنی اونچے پہاڑ پر وہ گاؤں آباد تھا، اور لوگ اوپر سے نیچے کی جانب آتے تھے، اور نیچے جو اس کا دروازہ، اس کا پھاٹک لگا ہوا تھا اس کو وہ پار کرتے تھے اور دوسری جگہوں پر وہ جاتے تھے۔ تو ناظرین، لکھا ہے کہ نائن کی ایک بیوہ تھی۔ میرے عزیزو، اس معاشرے میں جب کسی عورت کا خاوند مر جاتا تو قانون یہ تھا کہ وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کر لے، کسی دوسرے کے اختیار میں آ جائے، تاکہ کوئی دوسرا شخص جس کے ساتھ اس عورت کی شادی ہو تو وہ اس کی تمام ذمہ داریوں کو احسن طریقے کے ساتھ نبھا سکے، پورا کر سکے۔ یا اگر اس کا بیٹا ہوتا تو اس معاشرے میں یہ اصول تھا کہ وہ عورت اپنے بیٹے کو یہ جان کر کہ یہ اب میرا مستقبل ہے، آنے والے دنوں میں میرا بیٹا میرا سہارا بنے گا، یہ میری
رسپانسبلٹیز کو، میری ذمہ داریوں کو اپنے کاندھوں پر لے گا۔ ہم نہیں جانتے کہ اس کا بیٹا کام کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا، لیکن میرا یہ یقین ہے کہ اگر وہ سنگل مدر تھی تو وہ مختلف جگہوں پر کام کرتی ہوگی تاکہ وہ روپیہ پیسہ کما کر اپنے گھر کو اور اپنے بیٹے کی تمام ضروریات کو پورا کر سکے۔ اس نے بڑے دکھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ عورت جو یہ سوچ رہی تھی، یہ خیال کہ یہ بیٹھی تھی کہ میرا بیٹا میری ذمہ داریوں کو نبھائے گا اور وہ میرے بوجھ کو اٹھائے گا، لیکن اس کا بیٹا جو ہے وہ مر جاتا ہے اور جیتے جی اسے دکھ دیتا ہے۔ میرے عزیزو، وہ دکھی تھی، وہ پریشان تھی، کیونکہ ایک ہی اس کا سہارا تھا۔ میرے عزیزو، جب اس کا بیٹا مر جاتا ہے، وہ نہ بول سکتا ہے، نہ وہ سن سکتا ہے، نہ وہ اپنی ماں کی آواز پر کوئی ریئیکشن، کوئی رد عمل دے سکتا ہے، لیکن جب وہ زندہ تھا اور اس کے اندر زندگی کا دم تھا، وہ بولتا تھا، وہ اپنی ماں کی باتوں کو سنتا تھا۔ جب وہ زندہ تھا تو اسے خوش دیکھتی تھی، وہ اپنی ماں کے ساتھ ہنستا تھا، اپنی ماں کے ساتھ کھاتا تھا، اپنی ماں کے ساتھ پیتا تھا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ جاتا تھا۔ لیکن لکھا ہے کہ آج اسی بیوہ عورت کا جو کہ اکلوتا بیٹا تھا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، ایک ہی لگتے جگر تھا، وہ مر جاتا ہے۔ یہاں پر مقدس لوکا طبیب یہ بیان نہیں کرتا کہ نائن کی بیوہ کا بیٹا کس طرح مر جاتا ہے۔ کیا وہ بیمار تھا؟ میرے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ شاید وہ بیمار تھا، کیونکہ نہ کسی حادثے کا ذکر ہے، بس یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنی ماں کا اکلوتا تھا اور وہ مر جاتا ہے اور اسے دفنانے کے لیے نائن کے گاؤں سے لوگ قبرستان کی جانب لے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، بیمار انسان کس طرح ہوتا ہے؟ یا اپنی لاپرواہی کی وجہ سے یا کسی کی لاپرواہی کی وجہ سے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکا جب تھوڑا بہت بیمار ہوا ہو، اس نے کوئی پرواہ نہ کی ہو، اس نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا ہو، اس نے کوئی طبیب و حکیم کے پاس جا کر یہ نہ کوشش کی ہو کہ اس کی یہ بیماری، اس کا یہ مسئلہ رفع ہو جائے، ختم ہو جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا جس کے حل کے لیے وہ مختلف طبیبوں، حکیموں کے پاس جاتا ہو، لیکن کوئی بھی حکیم، کوئی بھی ڈاکٹر یا کوئی بھی طبیب یا کوئی بھی معالج اس کا علاج نہ کر سکا ہو۔ میرے عزیزو، آج بتھیرے ایسے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو اپنی لاپرواہی کی وجہ سے مر جاتے ہیں یا دوسروں کی لاپرواہی کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ لوگ ایسے کاموں میں پڑ جاتے ہیں، مثال کے طور پر نشے میں وہ گھس جاتے ہیں، وہ نشے کی لت کا شکار ہو جاتے ہیں، یا وہ خود سے نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا کسی دوسرے کی وجہ سے وہ نشے کی لت کا شکار ہو جاتے ہیں، غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ بری سوسائٹی یعنی دوسروں کی لاپرواہی کی وجہ سے آج بیٹے اور بیٹیاں موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ کس بیماری کی وجہ سے مرا اور کس کی وجہ سے مرا، یعنی وہ اپنی لاپرواہی کی وجہ سے یا دوسرے شخص کی لاپرواہی کی وجہ سے۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس عورت کا وہ بیٹا تھا، وہ ماں پریشان تھی، دکھیاری تھی، وہ ایک بڑے درد کو، ایک بڑے بوجھ کو اپنے اندر لیے ہوئے بیٹھی تھی اور وہ رو رہی تھی، وہ کرا رہی تھی، اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ میرے عزیزو، آج بتھیرے ایسے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، غلط سوسائٹی، غلط معاشرے یا غلط کمپنی میں اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے اپنی ماؤں کو دکھ دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آج مدرس ڈے کے دن پر وہ بیٹے اور بیٹیاں جو اپنی لاپرواہی کی وجہ سے یا کسی کی لاپرواہی کی وجہ سے اپنی ماؤں کو دکھ دیتے ہیں، آج ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنی ماؤں کو وہ مدرس ڈے پر گفٹ دیں تو بہترین گفٹ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس قسم کی سوسائٹی کو، اس قسم کی کمپنی کو، اس قسم کے معاشرے کو چھوڑ دیں اور اپنی ماں کو جیتے جی دکھ دینے کی بجائے یا مرنے کے بعد دکھ دینے کی بجائے ابھی سے اس معاشرے سے کنارہ کشی اختیار کریں، اس سوسائٹی کو اگنور کریں اور اس کمیونٹی میں جانا پسند نہ کریں، بلکہ وہ واپس لوٹ آئیں تاکہ مدرس ڈے کا بہترین گفٹ جو ہے وہ اپنی ماؤں کو آج کے دن دے سکیں۔ آج میں نے اور آپ نے اس بات پر غور کرنا ہے، کیا ہمارا اٹھنا بیٹھنا کسی سوسائٹی میں، کسی کمیونٹی میں یا لوگوں کے گروپ میں
ہماری ماں کو دکھ تو نہیں دے رہا؟ کیا ہماری ماں ہماری اس کنڈیشن کو، ہماری اس حالت کو دیکھ کر پریشان تو نہیں؟ اس کے اندر دکھ تو نہیں ہے؟ ہمیں اس دکھ کو کم کرنا ہے، نہ کہ اس دکھ کو بڑھانا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ بیوہ عورت جس کا اکلوتا بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا تھا، اور جسے جب وہ زندہ تھا تو وہ دیکھتی، خوش ہوتی، لیکن آج وہ اس کے سامنے بے یار و مددگار پڑا ہوا تھا۔ نہ وہ اس سے بول سکتا تھا، نہ بات چیت کر سکتا تھا، نہ اس کے ساتھ ہنس سکتا تھا، اور نہ ہی اس کے آنسوؤں کو پہنچ سکتا تھا۔ تو میرا پہلا پوائنٹ تھا گریف یعنی دکھ۔ میرا دوسرا پوائنٹ ہے گیٹ یعنی پھاٹک، دروازہ۔ لکھا ہے کہ جب نائن کی بیوہ کا بیٹا مر جاتا ہے تو اس کے جنازے کو لوگوں کا ایک گروپ لے کر جناز گاہ کی جانب جا رہا ہے۔ جب لوگ اس نوجوان کی جنازے کو لے کر اپنے کاندھوں پر جناز گاہ کی جانب جا رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ گاؤں کے پھاٹک پر پہنچتے ہیں تو لکھا ہے کہ سامنے سے اس گروپ کا جو کہ نوجوان کی جنازے کو لے کر جناز گاہ کی جانب جا رہے ہیں، ان کا سامنا یسوع کے ساتھ ہوتا ہے، اور یسوع کے پیچھے بھی لوگوں کا ایک گروپ ہے، ایک بڑا ہجوم ہے، بہت بڑی بھیڑ میرے آقا خداوند یسوع کے بھی پیچھے چل رہی ہے۔ ناظرین غور کیجئے گا، یہاں پر دو قسم کا گروپ ہے۔ ایک گروپ وہ ہے جو کہ دکھی ہے، ایک گروپ وہ ہے جو یسوع مسیح کے پیچھے آ رہا ہے لیکن وہ خوش ہے۔ ایک گروپ وہ ہے جو کہ خاموش ہے، ایک گروپ وہ ہے جو یسوع کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے چلا آ رہا ہے لیکن وہ خوشی کے ساتھ نعرے مار رہے ہیں۔ میرے عزیزو، ایک وہ گروپ تھا جو کہ ابن انسان کو لے کر آ رہا ہے، ایک وہ گروپ ہے جس کے آگے آگے ابن خدا چلا آ رہا ہے، یعنی ایک وہ گروپ ہے جہاں پر انسان کے بیٹے کو جنازگاہ کی جانب لے جایا جا رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو کہ ابن خدا، خدا کا بیٹا ہے، اور جو ایک گروپ کو لیڈ کر رہا ہے، ایک لیڈر کے طور پر آگے آگے چل رہا ہے، اور جس نے یہ کہا تھا کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں۔ یعنی ایک طرف وہ جو کہ مرا ہوا ہے، اور ایک طرف وہ ہے جو مردہ کو زندہ اٹھانے والا ہے، اور جس نے کئی مردوں کو زندہ کیا تھا۔ میں خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، غور کیجئے گا کہ اس پھاٹک پر دو مختلف قسم کے گروپوں کا ٹکراؤ ہو رہا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ میرے عزیزو، لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری نے جب بیوہ عورت کو دیکھا، وہ رو رہی تھی، وہ سسکیاں لے رہی تھی، لیکن غور کیجئے گا جب اس نے یسوع مسیح ناصری کو دیکھا، اس نے نہ ہی خداوند یسوع سے رحم کی اپیل کی، اور نہ ہی ان لوگوں نے جو اس جنازے کو قبرستان کی جانب لے کر جا رہے تھے، انہوں نے خداوند یسوع مسیح ناصری کو دیکھ کر رحم کی اپیل کی، یا انہوں نے کہا ہو کہ اے یسوع ناصری، اے ابن داؤد، اس بیوہ پر رحم کر۔ میرے عزیزو، وہ کچھ نہیں بولے، نہ وہ بیوہ عورت بولی، نہ وہ لوگ بولے، لیکن لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری بولا۔ اس نے جب بیوہ عورت کے آنسوؤں کو دیکھا، اسے اس پر ترس آیا، اور اس نے کہا کہ مت رو۔ میرے عزیزو، اناجیل اربع کے اندر لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری کو لوگ دیکھتے، اس سے رحم کی اپیل کرتے کہ اے ابن داؤد، اے یسوع ناصری، ہم پر رحم فرما۔ جب خداوند یسوع مسیح ناصری لوگوں سے یہ سوال کرتا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں، لیکن اس مقام پر جہاں پر ایک بڑی بھیڑ میرے آقا یسوع کے پیچھے چلی آ رہی ہے، دوسری جانب اس کے سامنے ایک نوجوان کے جنازے کو ایک گروپ لے کر آ رہا ہے، لیکن یہاں پر خداوند یسوع مسیح ناصری خود سے بولا، نہ خداوند یسوع مسیح نے اس عورت سے کچھ پوچھا، اور نہ ہی اس عورت کے ساتھ جو لوگ رو رہے تھے ان میں سے کسی کو پوچھا، جو کہ افسردہ تھے، غمگین تھے۔ یسوع مسیح خود سے بولا، اور اس نے اس عورت کو جو آنسو بہا رہی تھی صرف اتنا کہا کہ مت رو۔ لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری نے اس نوجوان کی لاش کو چھوا اور کہا، اے نوجوان، میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اٹھ۔ اور لکھا ہے کہ وہ نوجوان جو کہ مردہ تھا وہ جی اٹھا۔ میرے عزیزو، ایک نقطہ جو بہت ہی باریک اور اہم نقطہ ہے، وہ میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو مقدس لوکا طبیب حکیم اپنی انجیل کے اس پیسج، اس حوالے میں درج بھی کرتا ہے۔ وہ صرف یہ ہی بیان نہیں کرتا
کہ خدا یسوع مسیح ناصری نے اس نوجوان کی لاش کو جو کہ مردہ پڑا ہوا تھا، جو مرا ہوا تھا، اسے صرف چھوا ہی نہیں اور صرف یہ ہی نہیں کہا کہ اے نوجوان میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ، بلکہ اس کے بعد کا عمل بھی بیان کیا ہے، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں۔ اور خدا یسوع مسیح ناصری کی تدفین کی گئی تو لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح ناصری کے جسم پر خوشبودار چیزیں، مسالہ جات ملے گئے۔ میرے عزیزو، اس دور میں جب کوئی بندہ مر جاتا تو اس کے جسم پر خوشبودار مسالے لگائے جاتے اور اس کے بعد پٹیوں کے ساتھ اسے لپیٹ دیا جاتا۔ یہ نوجوان جو کہ مرا ہوا تھا، جس کی لاش کو دفنانے کے لیے جنازگاہ کی جانب لے جایا جا رہا تھا، جس کا سامنا یسوع کے ساتھ ہو گیا، اور جب یسوع مسیح نے اسے چھوا اور کہا اے نوجوان میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اٹھ، تو وہ نوجوان اٹھ بیٹھا۔ لیکن مقدس لوکا طبیب یہ کہتا ہے کہ وہ صرف اٹھا ہی نہیں، بلکہ جب اس کی پٹیوں کو کھولا گیا تو وہ بولا بھی۔ یعنی وہ یہ ثبوت دیتا ہے ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے سے کہ صرف وہ اٹھا ہی نہیں بلکہ وہ بولا، اور اس کا بولنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ واقع ہی جی اٹھا۔ اور خداوند یسوع مسیح ناصری نے اس نوجوان کو جو کہ مرا ہوا تھا اور جس سے چند گھنٹے ہو گئے تھے مرے ہوئے، اسے زندہ کر دیا۔ میرے عزیزو، آج بھی خداوند یسوع مسیح ناصری ہر اس بندے کو جو کہ گناہ کی وجہ سے مردہ ہے، جب وہ چھوتا ہے تو وہ انہیں زندگی بخشتا ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے وہ مر جاتا ہے، لیکن خدا یسوع آج بھی لوگوں کو جو گناہ کی وجہ سے مرے ہوئے ہیں، مردہ ہیں، جب انہیں چھوتا ہے تو وہ انہیں زندہ کر دیتا ہے۔ اور جب تک خدا یسوع مسیح ناصری دوبارہ اپنی دلہن کو لینے کے لیے اس زمین پر نہیں واپس آتا، تب تک وہ لوگوں کو چھوتا رہے گا، اور وہ لوگ جو گناہ کی وجہ سے مرے ہوئے ہیں یا مر چکے ہیں یا مردہ ہیں، انہیں وہ زندہ کرتا رہے گا۔ ہاللیلویہ۔ تو میرا پہلا پوائنٹ تھا گریف یعنی دکھ، پین۔ میرا دوسرا پوائنٹ تھا گیٹ یعنی پھاٹک، دروازہ، یعنی خدا یسوع مسیح ناصری کی جب اس پھاٹک پر اس نوجوان کی جو مر چکا تھا اس کا سامنا ہوا تو اس نے اسی پھاٹک پر اس نوجوان کو جو مرا ہوا تھا اسے زندہ کر دیا۔ خدا ان کی تعریف ہو۔ میرا تیسرا اور آخری پوائنٹ ہے گفٹ۔ میرے عزیزو، وہ ماں جو کہ دکھی تھی، جس کا ایک ہی واحد سہارا تھا، جب وہ مر گیا وہ پریشان تھی، وہ رو رہی تھی، وہ سسکیاں لے رہی تھی، لیکن جب وہ میرے آقا یسوع کی حضوری میں آ گئی، میرے آقا کے سامنے اس نے نہ کوئی دعا کی، نہ کوئی التجا کی، نہ کوئی ریکویسٹ کی، اور نہ ہی اس نے کوئی چیخو پکار کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری کا جب سامنا اس بیوہ عورت کے ساتھ ہوا تو خداوند یسوع مسیح ناصری نے اس کے آنسوؤں کو دیکھا، اس کی سسکیوں کو دیکھا، اور خداوند یسوع مسیح ناصری نے اس کے دل کے حال کو جان لیا۔ خداوند کی تعریف ہو۔ میرا آقا خداوند یسوع مسیح ناصری جو کل شأن قدیر ہے، جو کل شأن علیم ہے، جو سب کچھ دیکھتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، ہر بات کا علم رکھتا ہے، وہ آج بھی وہ لوگ جو دکھی ہوتے ہیں، جو مصیبت زدہ ہوتے ہیں، جو پریشان حال ہوتے ہیں، یا کسی بھی قسم کا بوجھ یا دکھ اپنے زندگیوں میں، اپنے دلوں میں، اپنے اندر لیے ہوئے اس کی حضوری میں آتے ہیں، تو وہ ان کے آنسوؤں کو، سسکیوں کو دیکھ کر جان لیتا ہے، سمجھ آتا ہے کہ میرے بیٹے اور بیٹیاں کیا چاہتے ہیں، کیا ان کی ڈیزائر ہے، کیا ان کی خواہش ہے۔ خداوند یسوع مسیح ناصری لوگوں کے آنسوؤں کو دیکھ کر ہی سمجھ آتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ناصری کے سامنے ان آنسوؤں کی بڑی قدر ہے۔ میرے عزیزو، آج وہ مائیں جو کہ اپنی اولاد کی وجہ سے، اپنی بیٹیوں کی وجہ سے، اپنے بیٹوں کی وجہ سے دکھی ہیں، پریشان ہیں کہ ان کے بیٹے اور بیٹیاں جب پیدا ہوئے تب تو وہ ایسے نہیں تھے جیسے آج ہیں، تب وہ زندہ تھے، تب وہ خوش تھے، تب وہ بولتے تھے، تب وہ کھاتے تھے، پیتے تھے، سنتے تھے، اپنی ماں کے ساتھ ہنستے تھے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ آتے جاتے تھے۔ لیکن آج کے دن وہی بیٹے اور بیٹیاں اپنی ماں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، یا ماں اپنے ان بیٹوں اور بیٹیوں کو دیکھتی ہے کہ وہ نشے کی لت میں مبتلا ہیں، وہ دنیا داری
میں اتنے کھو گئے کہ وہ ماں کی محبت کو بھول گئے. انہوں نے ماں کو رد کر دیا, انہوں نے ماں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا, یا ماں کی بے عزتی کرنا شروع کر دی, یا ماں کے ساتھ اتنا برا برتاؤ کیا, یا ماں کا خیال نہیں رکھا, یا جب ماں بوڑھی ہو گئی تو اسے اپنے گھر سے نکال دیا. تو میرے عزیزو, ماں دکھی ہے, ماں پریشان ہے, کیونکہ ماں کا وہ بیٹا کہیں کھو گیا ہے, ماں کا بیٹا مر گیا ہے. اور جس ماں کا بیٹا مر جاتا ہے اس ماں سے پوچھئے جو جیتے جی اپنی ہی آنکھوں سے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی لاشوں کو دیکھتی ہے, وہ کتنی دکھی ہوگی, کتنی پریشان حال ہوگی, کتنی مصیبت زدہ ہوگی, کتنی پین درد وہ اپنے اندر رکھتی ہوگی. آج مدرس ڈے پر اگر آپ جو اس وقت گلوریس ٹیلی ویژن کے اس پروگرام نور سحر کی وساست سے پاسٹر ساحل یونس کے اس میسج, اس پیغام کو سن رہے ہیں, تو میں یہی میسج, یہی پیغام آج کے دن آپ کو دوں گا کہ اپنی ماؤں کا خیال رکھیے, ان تمام بری روشوں کو, بری راہوں کو چھوڑ دیجئے جن کی وجہ سے آپ اپنی ماں کے سامنے مردہ ہو گئے ہیں, یا ان بری روشوں کی وجہ سے, بری عادتوں کی وجہ سے آپ اپنی ماں کے سامنے مردہ ہو گئے ہیں. آپ اگر ماؤں کے دن پر اپنی ماں کو کوئی گفٹ دینا چاہتے ہیں, تحفہ دینا چاہتے ہیں, تو اپنی زندگیاں اسی موڑ پر لے آئیے جس موڑ پر جب آپ ماں کے سامنے تھے. جب پیدا ہوئے تو اس نے آپ کو بولنا سکھایا, وہ آپ کی اس ہر بات کو سمجھتی تھی جو آپ کو کہنی بھی نہیں آتی تھی. جب آپ کو بولنا بھی نہیں آتا تھا, بتانا بھی نہیں آتا تھا, تو وہ آپ کی ہر بات کو سمجھتی تھی. لیکن آج بتھیرے بیٹے اور بیٹیاں اپنی ماں کو اس طور پر لیتے ہیں کہ اسے اپنی اولاد کی سمجھ نہیں ہے. میرے عزیزو, ہو سکتا ہے کہ آپ بھی ان میں شامل ہوں جو اپنی ماں کو بیوقوف سمجھتے ہوں. جب آپ کو بولنا نہیں آتا تھا اس وقت آپ کی ماں آپ کی بولی کو سمجھ لیتی تھی, آپ جو کچھ چاہ رہے ہیں وہ سمجھ لیتی تھی. اگر آج آپ بڑے ہو گئے, اگر آج آپ کو بولنا آ گیا, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی ماں کو آپ کی سمجھ نہ ہو؟ میرے عزیزو, اپنی ماں کو اگر آپ گفٹ دینا چاہتے ہیں مدرس ڈے پر, اپنی محبت کا گفٹ دیجئے. صرف مدرس ڈے والے دن ہی کپڑے دے دینا, کیک دے دینا, نئی جوتی لے دینا, یا ایک بڑی رقم دے دینا, یہ ماں کے لیے مدرس ڈے کا گفٹ نہیں ہے. مدرس ڈے کا گفٹ وہ ہے جو یسوع مسیح ناصری نے دیا اس ماں کو, کہ جس کا بیٹا مر گیا تھا اس نے زندہ کر کر اسے واپس لوٹا دیا. آج مدرس ڈے پر میرا یہی پیغام ہے, کیونکہ آپ کی زندگی سے بڑھ کر آپ کی ماں کے لیے اور کوئی بڑا گفٹ نہیں ہو سکتا. میرے عزیزو, ایک ماں اپنی اولاد کو خوشحال دیکھنا چاہتی ہے, اور آج اس ماں کو مدرس ڈے پر گفٹ دیجئے جن کے بیٹے اور بیٹیاں آج تک غیر نجات یافتہ ہیں, جنہوں نے ابھی تک یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا. اگر آپ اپنی ماں کو یہ کہتے ہیں کہ ماں میں نے خداوند یسوع مسیح ناصری کو اپنا شخصی نجات دہندہ اور اپنا خداوند مان لیا ہے, تو میرے عزیزو, اس دنیا میں اس ماں کو مدرس ڈے پر یہ گفٹ دینے سے بڑا گفٹ کوئی نہیں ہو سکتا. ہر ماں کی یہ دلی خواہش اور تمنا اور آرزو ہے کہ اس کی بیٹیاں اور بیٹے خداوند یسوع میں پیوستہ ہو جائیں اور اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور اسے اپنی زندگیاں دیں. خداوند مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق بخشے. آمین.